الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عربی گرامر کی کلاس کا چوتھا لیسن ہے۔ اس سے پہلے 3 لیسنز میں ہم نے کچھ بنیادی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں کلمہ کس کو کہتے ہیں، وہ جو حروف اور حرکات مل کے بنتا ہے، اور بامانی جو لفظ ہوتا ہے اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کو ہم نے الگ الگ ان کی پہچان، ان کی تعریف سمجھ لی، اور اب ہم باقاعدہ اسم والے حصے پہ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسم کو جملے میں پراپرلی استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسم سے متعلق 4 اہم باتیں ہیں جو معلوم ہونی چاہیے۔ تو ان 4 اہم باتوں میں سے جو ایک بات، جو پہلی بات ہے، وہ ہے وسعت۔ تو ہم نے وسعت کو سٹارٹ کیا اور اس کو ہم نے فردر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں اور دوسرا حصہ ہم آج پڑھیں گے وسعت کا۔ تو آج کی کلاس کے بعد ہمارا وسعت والا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو باقی 3 چیزیں ہیں، جیسے جنس ہے یا اعراب ہے یا عدد، یہ 3 چیزیں رہ جائیں گی، پھر ہم ان کو سمجھیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلا جو لیسن تھا وسعت کا، جو پہلا ایسا تھا، وہ تھا اسم نکرہ، یعنی ہم نے سیکھا تھا کہ جو اسم ہے وہ کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہوتا ہے، یا کسی فعل کا نام ہوتا ہے، یا کسی صفت کا نام ہوتا ہے۔ تو وہ عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی ہو سکتا ہے۔ جو عام ہوگا وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی۔ اور جو دوسری قسم ہے اسم کی، وہ خاص اسم جو ہوتا ہے اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن نمبر جو 4 ہے، یہ ہے جی لیسن نمبر 4، اسم کی وسعت، حصہ دوم۔ اچھا، حصہ دوم میں جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم معرفہ، اس کو عربی میں پراپرلی اگر بولا جائے تو یہ ہے اسم معرفۃ۔ ہم چونکہ اردو کے سٹائل میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں کہیں گے ڈیفینٹ ناؤن۔ جو نکرہ ہے وہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، یعنی وہ متعین نہیں ہوتا، عام ہوتا ہے، لیکن جو معرفہ ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں معرفہ خاص چیز، شخص، جگہ، صفت، ضمیر، اشارہ، یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا نام ہوتا ہے، لیکن خاص۔ عام ہوگا تو یہی اس میں نکرہ ہے، اب خاص ہوگا تو یہی اس میں معرفہ ہے۔ اچھا، اس لیے اس کی وسعت معین ہوتی ہے کیونکہ یہ خاص ہے۔ تو عربی زبان میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا 4-5 قسم کا اسم پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا کہ وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسم ذات وغیرہ۔ تو لیکن جو اسم معرفہ ہے، اس کی ہم نے جو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے وہ 7 ہیں۔ تو ان 7 کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو کیٹیگرائز کرنے کا فائدہ یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جب ان 7 میں سے کوئی بھی قسم ہمارے اسم کی سامنے آئے گی تو ہم پہچان لیں گے کہ ہاں یہ اسم معرفہ ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ اسم علم، اسم علم کہہ لیں ہم اس کو، تو پراپر ناؤن جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم علم۔ جیسے آپ کا اور میرا نام ہے، دیکھیے یہ اسماعیل، ابراہیم، خالد، ٹھیک ہے، یہ خاص اشخاص کے نام ہیں۔
پہلے ہم نے جیسے اسی چیز کو نکرہ میں دیکھا تھا تو اس میں کیا تھا کہ آدمی، عورت، لڑکا، لڑکی، یہ اس میں عام ہے، یعنی لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح عورت یا مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو کسی نام سے پکاریں گے، جب ہم کہیں گے نا اسماعیل، تو اس کا مطلب کہ اسماعیل نام والا جو شخص ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. گو کہ دنیا میں اسماعیل نام کے بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہوگا. میرے نام کے بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب کہا جائے گا نا افتخار یا اسماعیل یا ابراہیم، تو کہنے والے اور سننے والے کے ذہن میں کوئی خاص شخص ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ اس میں معرفہ ہے. اسی طرح خاص شہروں کے نام ہیں. اب جیسے کوئی کہیں شہر یا سٹی، یا عربی میں مدینہ کہتے ہیں، تو وہ عام ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے کوفہ، مکہ، جدہ، لندن، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ خاص شہر ہیں. جب ان کا نام دیا جائے گا نا، دہلی کہیں گے یا حیدرآباد کہیں گے یا ممبئی کہیں گے، تو وہ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ فلاں شہر کی بات ہو رہی. تو یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے. اچھا، اور خاص چیزوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے قمرن، قمر کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے. شمسن، یہ سورج کو کہتے ہیں. پھر ریڈیو، یہ اس کو عربی سٹائل میں رادیو لکھا ہوا ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن لکھا ہوا ہے. اچھا، اب اگر ویسے تو کہیں گے نا، جیسے ریڈیو کہہ دیں، تو ریڈیو تو دنیا میں بے شمار ہیں، ٹیلی ویژن بے شمار ہیں. تو لیکن جب آپ فرض کیا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ ریڈیو کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے گھر میں جو موجود ریڈیو ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص چیز کا نام ہے یہ. یعنی آپ کے گھر میں، آپ کے آفس میں، یا جہاں بھی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں بے شمار چیزیں ہوں گی نا. لیکن جب آپ کہیں گے نا چیز، تو وہ کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے ریڈیو، تو پھر اس جگہ پہ جو ریڈیو پڑا ہوگا نا اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا آپ اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے چاند ہو، سورج ہو، یا اس طرح کی جو چیزیں خاص ہیں ان کا نام بھی یہ اس میں معرفہ میں شامل ہے. اچھا، اب اس میں عالم کے حوالے سے خاص بات کیا ہے کہ اس پر عام طور پر تنوین نہیں آتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے یا دوسرے لیسن میں جب حرکات کے متعلق پڑھ رہے تھے تو ہم نے تنوین کی بات کی تھی. تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، ٹھیک ہے. اور عام طور پر یہ کسی بھی اسم کے آخری حرف پر ہوتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہوا نا اسمن، علمن، یہ میم کے اوپر 2 پیش ہیں، تو یہ تنوین ہے. اچھا، اس میں علم جو ہے اس کی خاص نشانی یہ کہ عام طور پر عموماً اس پر تنوین نہیں ہوتی، نکرہ اسم پر ہوتی ہے. جیسے ہے نا رجلن، اب رجلن کیا ہے؟ آدمی، تو اس پہ تنوین ہے. لیکن جب ہم کہیں گے نا اسماعیل، ابراہیم، تو اب اس پہ نام ہے نا، تو اس پہ تنوین نہیں ہے. لیکن یہ یہاں پہ ایک خاص بات ہے، عموماً، یہ لفظ جو لکھا ہو نا عموماً، یہ بڑا اہم ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ چونکہ یہ عموماً لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ لازماً تنوین نہیں ہوگی، عموماً نہیں ہوگی. اس کا مطلب کہ کہیں کہیں ہو بھی سکتی ہے. یعنی جو بھی رول آپ سیکھیں گے یا اب تک ہم نے سیکھے ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زیادہ تر رولز میں عموماً کی بات کی جائے گی، عام طور پر کہا جائے گا کہ ایسا ہوگا. 100% ویسا نہیں ہوگا، اس میں کچھ ایکسیپشنز، کچھ استثنیات ہوں گی. جیسے ابھی ہم نے اس میں علم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں عام طور پر تنوین نہیں ہوتی. لیکن یہ جو درج ذیل اسماء ہے نا، یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. جیسے محمد، اب یہ ہے تو خاص نام، لیکن اس پہ تنوین آ رہی، دال کے اوپر 2 پیش ہیں. اسی طرح زید، نوح، لوط، چند نام اور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عام طور پر جو نام ہوگا نا وہ آخر میں تنوین نہیں ہوگی بلکہ ایک حرکت ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے یہ اسماعیل ہو یا ابراہیم ہو ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بات ہوگی اس میں علم کے متعلق. اب دوسری قسم جو ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اسم معرف باللام. اسم معرف باللام، بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے لام تعریف. تو اس کو ہم اردو میں یاد رکھنے کے لیے لام تعریف کہہ لیں. ویسے جو اسم ہوگا اس کو کہیں گے معرف باللام. اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے لیسن میں ہی کسی نے سوال کیا تھا، جی یہ جو الحرکات لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ الف لام کیوں لگا ہوا، حرکات خالی لکھ دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو
جب اس جگہ پہ ہم پہنچیں گے یہ الف لام والی پہ تو اس وقت سمجھ آئے گی. تو یہ آج وہ بات آ گئی ہے. یعنی معرف باللام وہ چیز ہے یا وہ اسم ہے جس کے نام کے ساتھ شروع میں الف لام لگا ہو. سمپل اس کی پہچان یہی ہے کہ جب الف لام لگا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ اسم معرف باللام ہے. اور یہ بھی اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. جب کسی لام تعریف یا الف لام جب کسی اسم نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو اسم سے متعلق 4 اہم باتیں ہیں یہ ہم ایسے کو وقت تو نہیں ضائع کر رہے کہ جی ہم اس میں اتنے 2-4 ہفتے یا 6 ہفتے لگائیں گے اور پھر جا کے ہم اس کو استعمال کریں گے. اس کا مقصد ہے کیونکہ ان کو جانے بغیر جب ہم ڈائریکٹ استعمال کریں گے بغیر سوچے سمجھے تو وہ جملہ صحیح نہیں بنے گا. کیونکہ ان کی اہمیت ہے. کیونکہ اس میں نکرہ کا استعمال اپنے طریقے سے ہوگا، اس میں معرفہ کا استعمال اپنے طریقے سے ہوگا. اس کے ساتھ جو جملے میں باقی چیزیں ہوں گی ان پہ بھی اثر پڑے گا، ان میں بھی تبدیلی آئے گی. نکرہ کے ساتھ اور طریقے سے الفاظ یوز ہوں گے، معرفہ کے ساتھ اور طریقے سے ہوں گے. اسی طرح جو باقی چیزیں ہم نے پڑھنی ہے مذکر اور مؤنث کا الگ الگ استعمال ہے. اسی طرح عدد کے حساب سے واحد ہوگی تو اور طریقہ ہوگا جملہ بنانے کا، تثنیہ ہوگی اور طریقہ ہوگا، جمع ہوگی تو اور طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اعراب ہیں، اعراب کے لحاظ سے بھی رفع، جر اور نصب کے حساب سے مختلف طریقے ہیں جملہ بنانے کے. تو یہ چاروں چیزیں جب ہم علیحدہ علیحدہ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ان کو اکٹھا ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم جملہ بنائیں گے تو وہ بالکل صحیح بنے گا. تو فی الحال ہم پہلی چیز پڑھ رہے ہیں وسعت. تو وسعت میں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا اس میں نکرہ. اب ہم اس میں معرفہ پڑھ رہے ہیں. اس میں معرفہ کی ایک قسم ہم نے سیکھ لی اسم علم، دوسری کیا ہے؟ معرف باللام. اب معرف باللام سمپلی یہ ہے کہ نکرہ اسم ہو اور اس کو معرفہ کے طور پر استعمال کرنا ہو. تو ہم اس کو نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو تنوین ہے وہ گر جاتی ہے، یعنی جو 2 پیش ہوتی ہیں وہ 1 پیش رہ جاتی ہے. یہ بہت سمپل طریقہ ہے. مثال کے طور پر جیسے ہے نا یہ کتاب. اب کتاب کیا ہے؟ کوئی ایک کتاب، کوئی بھی کتاب. یہ اس میں نکرہ ہے اور اس کے معنی ہے کوئی ایک کتاب. اب اس کی ابتدا میں اگر الف لام لگائیں گے تو تنوین یعنی جو 2 پیش ہیں اس سے گھٹ کر 1 پیش رہ جائے گی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکتابو. ٹھیک ہے جی، جو کہ اس میں معرفہ بنی اور اس کے معنی ہوں گے کتاب. اب جو کتاب ہے وہ ہے کوئی کتاب یا ایک کتاب. لیکن جب خالی کتاب رہ جائے گی نا، یعنی الکتاب عربی کے لحاظ سے اور اردو کے لحاظ سے کتاب، تو اس کا مطلب کسی خاص کتاب کی بات ہوگی. اس کے ساتھ ہم نے ایک بھی نہیں لگایا، کوئی ایک بھی نہیں لگایا، تو یہ اب رہے گی کتاب. تو اس کا مطلب جو کہنے والا، جو لکھنے والا ہے وہ کسی خاص کتاب کی بات کر رہا ہے، ورنہ وہ ساتھ کوئی ایک یا ایک لگاتا. اسی طرح بیتن، کوئی گھر. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ البیتو. ایک تو الف لام لگا، دوسرا آخر میں یہ جو تنوین تھی وہ 1 پیش رہے گی، تو یہ بن گیا البیتو. پھر یہ معرف باللام بن گیا یعنی معرفہ بن گیا، جس کے معنی کیا ہے؟ گھر. یعنی کوئی گھر نہیں ہے. البیتو جب بنا تو یہ اس کا معنی ہو گیا گھر. مدینہ تن، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدینہ سے جب ہم سنتے ہیں یا لکھا ہوا کہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مدینہ شہر آتا ہے جو کہ سعودی عرب کا ایک مقدس شہر ہے. لیکن مدینہ کا مطلب ہے کوئی بھی شہر. کراچی بھی شہر ہے، ممبئی بھی شہر ہے، لندن بھی شہر ہے، تو یہ سب مدینہ ہے. ٹھیک ہے، جمع اس کی مدن ہوتی ہے. لیکن جو مقدس شہر، جو شہر نبوی ہے سعودی عرب میں، وہ ہے المدینہ. اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو پھر کنفرم ہے کہ یہ اسی مدینہ شہر کی بات ہوگی. تو اس پر جب الف لام لگائیں گے تو کیا بنا؟ المدینہ تو. اب یہ المدینہ تن نہیں کہیں گے، المدینہ تو. اسی طرح مسجدن سے بن گیا المسجدو. تو ہم نے کیا سیکھا کہ نکرہ اسم سے معرفہ اسم جب بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نکرہ کی جو آخر میں تنوین ہے، جو 2 پیش ہیں، اس کو گھٹا کر 1 پیش رکھتے ہیں اور شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے معرفہ. اور اس معرفہ قسم کے اسم کو کہتے ہیں معرف باللام. ٹھیک ہے جی، 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی اس میں معرفہ کی. آگے بڑھیں اگر تو تیسری قسم ہے اسم ضمیر. اسم ضمیر، پروناؤن جس کو کہتے ہیں انگلش میں. یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. کسی دوسرے اسم کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے انا، انا کہتے ہیں عربی میں میں کو، یعنی آئی. انگلش میں کہتے ہیں نا آئی، تو اردو میں کہتے ہیں میں، تو اسی کو کہتے ہیں عربی میں انا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہیا، ہیا کہتے ہیں وہ، فیمیل کے لیے، یعنی یہ جو لکھا ہو نا بریکٹ میں وہ عورت، ضروری نہیں عورت ہو، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، بچی بھی ہو سکتی ہے. یعنی مؤنث کے لیے اگر کہنا نا ہی، شی، جس کو انگلش میں شی کہتے ہیں، اردو میں ہم چونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لہذا وہ وہی کہا جاتا ہے. لیکن اسی لیے ساتھ بریکٹ میں ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے یا میل کی بات ہو رہی ہے. لیکن انگلش میں ہیا سے مراد ہے شی. تو یہ انا اور ہیا. اسی طرح انتا، انتا تو یا تم، اور انگلش میں کہتے ہیں یو، لیکن یہ ہے میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے. تو مؤنث کے لیے ہے انتی، یا تا کے اوپر زبر ہے تو یا تا کے نیچے زیر ہے. تو انتا مرد کے لیے، انتی عورت کے لیے. اس طرح نحنو ہم، ٹھیک ہے، ہم یعنی ہوئی. تو یہ سارے جو اسماء ہیں یہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلم ایک ڈاکٹر ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک جملہ اس میں ہے سمپل سا، اسلم ایک ڈاکٹر ہے، یعنی اسلم نام کا شخص ہے اور وہ ڈاکٹر ہے. لیکن دوسری بات ہم کہیں کہ جی وہ لاہور میں رہتا ہے، تو ہم دوبارہ دوسری والی بات یہ نہیں کہیں گے کہ جی اسلم ایک ڈاکٹر ہے، اسلم لاہور میں رہتا ہے. ہم کہیں گے وہ لاہور میں رہتا ہے، کیونکہ اس کا نام پہلے یوز ہو چکا ہے. اب دوسرے جملے میں اس کے نام کی جگہ ہم نے وہ لگایا ہے، تو یہ پروناؤن ہوتا ہے، یعنی اس میں ضمیر ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو قسم ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں اشارہ. اشارہ کا لفظ ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی اشارہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو نا، انڈیکیٹ کرنا ہو کہ کس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ اس میں اشارہ بھی اس میں معرفہ کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر جیسے ہے ہاذا، ہاذا یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ دس. ٹھیک ہے. اور یہ ایک مذکر کے لیے ہے. ہاذا مؤنث، یعنی اردو میں ہم مذکر چیز ہو یا مؤنث ہو ہم یہ ہی کہیں گے، یہ میز ہے یا یہ کرسی ہے یا یہ عورت ہے یا یہ آدمی ہے، تو لفظ یہ ہی استعمال ہوگا. لیکن عربی میں ہاذا مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے ہاذے ہی ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے. اسی طرح انگلش میں دونوں کے لیے دس ہی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو یہ ہاذا ایک مذکر کے لیے، اور ذالکا وہ، یعنی جس کو ہم انگلش میں دیٹ کہتے ہیں، یہ ہاذا دس کے لیے ہے اور ذالکا دیٹ کے لیے. اسی طرح ہاذے ہی یہ مؤنث کے لیے ہے اور تلکا وہ مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یعنی عربی میں یہ اور وہ کے لیے مذکر کا الگ لفظ ہے، مؤنث کا الگ ہے. تو مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذے ہی، اور وہ کے لیے مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا. اور جمع ہو، ایک سے زیادہ ہو، تو پھر اس کو اولائکا. ٹھیک ہے. یعنی دوز ہم جس کو کہتے ہیں. تو یہ سب ہو گئے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اولائکا ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، ان کا صرف تعارف ہے کہ یہ اس میں معرفہ کی اقسام ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ پھر آگے جا کے ان کی مزید تفصیل آئے گی. ان کا استعمال جب کریں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوتی جائیں گی چیزیں. اچھا کچھ لوگ یہ چیٹ میں کچھ لکھ رہے ہیں سوال، تو ابھی آپ اپنے سوال اپنے پاس رکھیں، روک لیں، یہ پورا ہم لیسن کر لیں، پھر ہم کوشچن آنسر کریں گے، کیونکہ بیچ میں ہم کوشچن لینا شروع کریں گے نا تو وہ پھر ڈی ٹریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں، انلیس کہ آپ آگے چلنے کے قابل نہ ہو، کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جی آگے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر آپ بے شک اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں تو میں کلاس روک دوں گا. لیکن اگر ایسی بات نہ ہو، صرف کلیریفیکیشن چاہیے، تو وہ پھر ہم کلاس کے اینڈ پہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جی ہم نے اس میں اشارہ دیکھ لیا. اب پانچویں قسم جو ہے اس میں معرفہ کی، وہ ہے اس میں موصول. موصول ہوتا ہے یعنی صلہ، یعنی ملانا کسی کو. تو یہ انگلش میں جس کو کنجکٹیو پروناؤن کہتے ہیں، ہے تو یہ پروناؤن ہی، لیکن یہ کنجکٹیو یعنی ملانے والا. تو اس میں موصول جملے کے شروع یا درمیان میں آتا ہے اور اس کا مفہوم پورا جملہ ظاہر کرتا ہے.
اس کی مثال ہے اللذی، یہ آپ کو بڑا سنا سنا لفظ لگا ہوگا، اللذی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، اللذی، اللذانی، اللذینہ اور اللذی، یہ دو الفاظ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس میں موصول ہے۔ تو اللذی جو ہے یہ ہے واحد مذکر کے لیے، اور اللتی ہے واحد مؤنث کے لیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جس نے یا جو کے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ جس یا جو، لیکن یہ الگ ہوگا تو اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا مطلب ہے، لیکن جب جملے میں ملایا جائے تو ہم مثلا میں کہوں کہ احمد ایک استاد ہے جو کہ میرا پڑوسی ہے، لیکن اگر وہ جو کہ علیحدہ لکھا ہوگا تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب جملے کے اندر جب لگایا ہے تو وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا، وہ یعنی دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی، اسی کی تھوڑی تفصیل اور ہے کہ اللذی اور اللتی تو ہو گیا نا واحد کے لیے۔ اب اچھا، آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے بتایا تھا کہ عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تسنیہ بھی چیز ہوتی ہے، مثنیٰ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی دو کے لیے الگ طریقہ ہے، اور پھر دو سے زیادہ چیزیں ہوں تو پھر جمع کا صیغہ لگتا ہے۔ تو جیسے اللذی ایک کے لیے ہے تو دو جب چیزیں ہوں گی، دو اسماء ہوں گے تو ان کے لیے اللذانی، اللذانی یعنی دو کے لیے، یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے اللتی ہے تو دو کے لیے اللتانی، اور جمع کے لیے اللذینہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اللاتی۔ تو ان کی تفصیل ہم آگے ان کی اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس میں موصول ہے یعنی اللذی اور اللذینہ، یہ دو الفاظ تو آپ کے جانے پہچانے، تو یہ اس طرح کے جتنے اس میں موصول ہیں یہ بھی اس میں معرفہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس میں معرفہ کی 5 قسمیں پڑھ لی۔ آگے جو چھٹی قسم ہے وہ ہے اس میں منادا۔ اچھا، اس کو منادی نہیں پڑھنا، یہ ہے منادا۔ ٹھیک ہے، یہ جو یا کی طرح ہے نا، یہ شاید ہماری شروع میں بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ جب اس طرح کی شکل ہو تو یہ حمزہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا حمزہ کی شکلیں، تو اس میں ایک شکل یہ چھوٹی یا کی طرح بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے نیچے نقطے لگے ہوں تو پھر یہ یا ہے، اور بغیر نقطوں کے ہو تو یہ زیادہ تر حمزہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ کیا ہے، اس میں منادا۔ اچھا، منادا کیا ہے؟ ندا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جی نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے، یعنی کال کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، تو ندا کہتے ہیں بلانے کو، یعنی وہ اسم جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے۔ یعنی اسم کوئی بھی ہو لیکن جب اس کو آواز دی جائے، اس کو پکارا جائے تو وہ اسم منادا کہلائے گا۔ جیسے کہا جائے نا یا استاذو، اے استاد۔ اب یہ جو استاذ ہے ویسے تو وہ اسم ہے، لیکن جب یا لگا نا اس ساتھ تو وہ اب استاد جو اسم ہے وہ اسم منادا بن گیا، کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہاں استاذ منادا ہے اور یہ پکارنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری مثال یا تلمیذو، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو، تو یہاں پہ تلمیذ جو ہے وہ منادا بن گیا، کیونکہ اس کو پکارا جا رہا ہے تو اب یہ نکرہ نہیں رہا، معرفہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے بس۔ اس میں منادا یعنی ایسا اسم جس کو پکارا جائے تو وہ اس میں منادا ہے، اور اس میں منادا اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری قسم ہے ہمارے پاس اس میں معرفہ کی، یعنی نمبر 7، وہ ہے مضاف الی المعرفہ۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے، توجہ دیں، بالکل آسان ہے، سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ایک تو ہو سکتا ہے مضاف آپ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو، جو لوگ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یہ، اور معرفہ تو ہم جان چکے ہیں کہ خاص اسم کو، الا کا مطلب ہے ٹو، یعنی معرفہ اسم کی طرف جو مضاف ہوگا وہ بھی اس میں معرفہ ہوگا۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت دی گئی ہو، جس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا گیا ہو، وہ اس میں مضاف کہلاتا ہے۔ مثال سے اور واضح ہوگا، یعنی اگر دوسرا اس میں معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مضاف کیا ہے۔ جیسے مثال ہے یہ بیت زید دن، اب زید تو نام ہے کسی کا، کسی شخص کا نام ہے، اور بیت کیا کہتے ہیں؟ گھر کو۔ اگر الگ ہو تو بیتن ایک گھر، یہ تو ہے اس میں معرفہ، لیکن جب زید کے ساتھ ملا نا، ہم نے کہا زید کا گھر، تو اب یہ گھر کی نسبت ہوگی ہے کسی کے ساتھ، اب یہ خالی گھر نہیں رہا، یہ بلکہ کسی کی ملکیت میں ہے، یعنی اس کی نسبت ہوگی ہے زید نامی شخص کے ساتھ، تو اب یہ بن گیا مضاف۔ یعنی جب کسی اسم کی
نسبت کسی دوسرے اسم معرفہ سے ہو جائے تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے، یعنی مضاف الی المعرفہ۔ اب اس حصے میں کیا ہوا ہے، زید یہ ہے اسم معرفہ، یعنی یہ ایک خاص شخص کا نام ہے نا، تو اس کے ساتھ نسبت ہوئی ہے بیت کی، تو اب یہ بھی مضاف یہ جو بن گیا مضاف، اور یہ بھی معرفہ بن جائے گا، یعنی بیت زیدن، زید کا گھر، یہاں بیت مضاف ہے اور معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح کتاب، اب کتاب تو نکرہ ہے نا کتاب، لیکن جب اگر کہہ دیں کتاب اللہ، اب یہ اللہ کی کتاب، یعنی یہ کتاب اللہ چونکہ معرفہ ہے تو اس کے ساتھ جب اس کی نسبت ہوئی تو کتاب بھی معرفہ کہلائے گی، کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا، معرفہ کے ساتھ بطور اس میں مضاف جڑ گیا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مضاف ہوگا۔ اس اور قسم دیکھ لیں اس کی، درس القرآنی، القرآنی یہ ہے معرفہ اسم، اور درس ویسے تو نکرہ ہے الگ ہو تو، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی تو قرآن کا درس، اب یہ بھی اس میں خاص بن گیا جو درس ہے، تو لہذا یہ معرفہ بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے۔ آخری مثال اس میں ہے بیتہ، اب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک لفظ ہے بیتہ، یعنی جو لوگ نئے ہیں نا، جو بالکل عربی کو پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ بیتہ ایکچولی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس طرح درس القرآن، بیت اللہ، کتاب اللہ، بیت زید، یہ دو الفاظ مل کے ایک معنی دے رہے ہیں نا، لیکن وہ چونکہ لکھے ہوئے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن بیتہ چونکہ جوڑ کے لکھا ہوا ہے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید ایک لفظ ہے۔ تو اردو میں یا انگلش میں عام طور پر لفظ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، چاہے وہ مل کے ہی معنی دے رہے ہوں۔ تو عربی میں یہ ہے کہ جو یہ ضمیر ہوتا ہے نا، اس میں ضمیر یہ وہ عام طور پر ساتھ جڑ جاتا ہے جب بعد میں آتا ہے، تو یہ بیتہ ایکچولی کیا ہے، یہ تھا بیت اور ہوا، یعنی ہوا کہتے ہیں ہی کو، یعنی ہز ہاؤس، تو یہ ہے ہز کے معنوں میں اور یہ ہاؤس کے معنوں میں، تو لیکن جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے بیتہ۔ ٹھیک ہے جی، فی الحال اس سٹیج پہ اتنا ہی کافی ہے، یعنی آپ کو جسٹ بتانا مقصود یہ کہ یہ جو آخر میں ہاں ہے نا، یہ اس کا ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا گھر۔ تو یہ ساری مثالیں کیا ہیں، مضاف الی المعرفہ، یعنی بیتہ میں بھی بیت جو ہے یہ اب معرفہ بن گیا کیونکہ اس کی نسبت ہو کے ساتھ ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں کتاب، درس اور بیت یہ معرفہ ہو گئے، اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو پھر معرفہ نہیں کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 7 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی، بہت آسان ہے، ابھی امید ہے کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جب اس کو آپ 1-2 دفعہ ریوائز کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی کنفیوژن ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ بہت آسان چیزیں ہیں، جسٹ توجہ سے اگر آپ اس کو 1 دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ آج کے لیسن کی جو آخری چیز ہے وہ ہے شمسی اور قمری حروف۔ اچھا، جن لوگوں نے تجوید کو سمجھا ہوا ہے، میرے سے پڑھی ہے یا کسی اور سے پڑھی ہے، ان کے ذہن میں ہوگا کہ شمسی حرف کیا ہوتا ہے اور قمری حرف کیا ہوتا ہے۔ شمس جیسا آپ جان چکے ہیں سورج کو کہتے ہیں، قمر کہتے ہیں چاند کو، لیکن اصل میں ان حروف کا نہ چاند سے تعلق ہے نہ سورج سے تعلق ہے، یہ شمسی اور قمری پڑھنے کے انداز سے صرف فرق ہے۔ تو یہ جو اگلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کے لیسن میں، اس کا تعلق صرف پڑھنے کے انداز سے ہے کہ تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو، یعنی اس کا تعلق زیادہ جو ہے وہ تجوید سے ہے، گرامر سے کم ہے، تجوید سے زیادہ ہے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ جب ہم پڑھیں تو غلط نہ پڑھیں، کیونکہ شمسی حرف کو اور طریقے سے پڑھتے ہیں جب الف لام لگا ہو، اور قمری حرف کو الف لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو طریقہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن آسان ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عربی زبان میں 14 حروف شمسی ہیں اور باقی 14 قمری ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، 28 حروف ہیں نا ہم پڑھ چکے ہیں، تو 28 میں سے 14 شمسی ہیں، 14 قمری ہیں۔ اچھا، شمسی حروف یہ ہیں جو تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ ٹھیک ہے جی، اور باقی جو 14 ہیں وہ یہ ہیں، یہ قمری ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں جی؟ ہا، کاف، حمزہ، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا۔ اچھا، اب یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں تو پھر تو ان کو بولنا بڑا آسان لگے
ہے، لیکن یہ ذہن میں کیسے رہیں گے، یاد کیسے ہوں گے؟ ویسے تو جب آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا کہ جی شمسی حرف کیسے پڑھنا ہے اور قمری حرف کیسے پڑھنا ہے۔ اس کا اصل میں تعلق، ویسے تو الگ الگ پڑھیں گے تو اپنے اپنے طریقے سے صحیح پڑھے جائیں گے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف لام۔ معرف باللام جب اسم ہوگا جو کہ اسم معرفہ کی قسم ہے، یعنی اسم نکرہ کو جب ہم اسم معرفہ بناتے ہیں الف لام لگا کے، تو اس کے پڑھنے میں شمسی حرف اور قمری حرف کا فرق ہے۔ اصل میں ہم یہ بات سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یاد کیسے رہے گا کہ یہ کون سا حرف شمسی میں ہے، کون سا حرف قمری میں ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، ابھی یہ نیچے آئے گا، میں آپ کو وہ ایک جملہ ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے، تو وہ اس سے یاد رکھنا آسان ہے۔ لیکن اہم بات کیا ہے کہ اگر اسم کا پہلا حرف شمسی حروف میں سے ہو تو معرف باللام کا لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اگر شمسی حرف سے شروع ہو رہا ہو اسم تو اس کے پہلے جب الف لام لگے گا تو الف پڑھا جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حمزات الوصل کو اسم کے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ابھی مثال سے آپ سمجھیں اس کو، اس صورت میں پہلے حرف کو تشدید دے کر، یعنی اس کے اوپر شد لگا کر ظاہر کریں گے۔ یہ مثال دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ الرجل، الرجل، ہم نے رجلن پڑھا ہے نا، جس کا مطلب ہے کوئی آدمی یا ایک آدمی، تو اس کے پہلے اب الف لام لگا تو یہ بن گیا الرجل۔ ایک تو الف لام لگا، دوسرا کیا ہوا؟ آخر میں جو لام پہ تنوین تھی وہ کم ہو کے ایک پیش رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب بن گیا الرجل۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے 2-3 بار یہ لفظ بولا ہے، لیکن میں نے الرجل نہیں کہا، میں نے کہا الرجل، یعنی لام لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں لام کی آواز نہیں آ رہی، میں پڑھ رہا ہوں الرجل، حالانکہ لام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جب لام لکھا ہوا تو دونوں صورتوں میں آئے گا، چاہے حرف شمسی ہو آگے یا قمری ہو، لیکن جب شمسی ہوگا تو لام نہیں پڑھا جائے گا، اور جب قمری ہوگا تو لام پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ را، یہ حرف شمسی ہے، ہم نے پچھلے پیج پہ دیکھا نا جو حروف شمسی ان میں سے را بھی ہے، تو اب رجلو را سے شروع ہو رہا ہے جو کہ حرف شمسی ہے، تو اس لیے الف لام جب لگائیں گے تو لام کی آواز پڑھنے میں نہیں آئے گی، الرجلو کہیں گے، یعنی لام کو چھوڑ دیں گے، اور حمزۃ الوصل کو را مشدد سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں یہ دیکھ لیں آپ کے جیسے یہ لکھا ہوا نا کہ الف یہ حمزہ ہے، یہ لام ہے، یہ را ہے، جیم اور لام، لیکن لام کو کراس کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ لام پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھا جائے گا الرجل۔ جبکہ قمری حروف سے شروع ہونے والے اسماء کو معرف باللام کی صورت میں لام سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے القمرو۔ اب یہ دیکھیے القمرو، اس میں لام بول رہا ہوں نا، القمرو، اقمرو نہیں پڑھیں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا ویسے عام طور پر ہم یہ صحیح پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم قواعد سیکھ رہے ہیں نا تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کو کس بنیاد پہ کہیں پہ لام پڑھتے ہیں اور کہیں پہ نہیں پڑھتے، لیکن لکھا دونوں صورتوں میں جائے گا، لکھنا نہیں چھوڑنا، پڑھنے میں صرف جب آگے قمری حرف ہو تو لام پڑھنا ہے، جب آگے شمسی حرف ہو تو لام نہیں پڑھنا ہے، یہ فرق ہے۔ تو القمرو میں حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل ہے یہ جو پہلے والا حمزہ آ رہا ہے، اس کو لام سے ملا کر القمرو ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں ان دونوں شمسی اور قمری گروپوں میں سے ایک گروپ کو اگر یاد کر لیں تو باقی بچنے والے حروف دوسرے گروپ میں رہ جائیں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ یہ کیسے ذہن میں رہ کے کون سے 14 حروف جو ہیں وہ شمسی ہیں اور کون سے قمری ہیں، کیونکہ ترتیب تو نہیں ہے۔ یہ اگر ہونا کہ جی پہلے والے 14 حروف شمسی ہیں اور بعد والے قمری ہیں، یا پہلے والے قمری اور دوسرے شمسی، تو پھر تو آسان ہے کہ ہم کہیں گے الف سے لے کر یہاں تک جو ہے نا یہ شمسی ہیں اور باقی قمری، لیکن یہ بیچ میں کوئی شمسی میں ہے کوئی قمری میں ہے، تو اس کو یاد رکھنے کا ایک یہ کسی نے ترتیب دیا ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا ذہن میں اگر آپ رکھ لیں، حق کا خوف، یہ جو بورڈ ہوا اور جس کو میں لائن لگا کے واضح کر رہا ہوں، یہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو ذہن میں رہے گا کہ یہ والے حروف قمری ہیں، یعنی اس میں دو تو یہ ہو گئے ہا اور کاف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کاف اور الف، پھر خوف میں 3 حروف آ گئے، پھر عجب میں 3 حروف آ گئے، اور 2 اس میں آ گئے اور 2 اس میں آ گئے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 14۔ یہ آپ نیچے دیکھیں نا، اگر یہاں
تو یہ دیکھیے حق، یہ حق، کا، خوف، عجب، غم ہے. تو یہ 14 حروف قمری ہیں. ان حروف میں سے کسی حرف سے شروع ہونے والا اسم نکرہ سے جب معرفہ بنایا جائے گا، یعنی اس سے پہلے الف لام لگایا جائے گا، تو پڑھنے میں الف کی آواز ہم پڑھیں گے. جیسے القمرو، ٹھیک ہے، الحقو، ٹھیک ہے، الخالدو. تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ الف لام کی آواز پوری آئے گی. لیکن جب شمسی حروف آئیں گے، شمسی حرف سے شروع ہونے والا کوئی اسم ہوگا، تو اس سے پہلے الف لام لگانے کی صورت میں لام کی آواز بولنے میں نہیں آئے گی. جیسے الشمس. یہ اب شمسی اور قمری کا آپ کو سمجھ آ گئی لاجک کہ کیوں نام رکھا ہوا ہے. کیونکہ شمس جو ہے وہ شین سے شروع ہو رہا ہے جو کہ شمسی ہے، اور قمر جو ہے وہ کاف سے شروع ہو رہا ہے جو کہ قمری ہے. تو القمر اور الشمس، الشمس میں لام نہیں پڑا جا رہا. اسی طرح شمسی حروف جتنے بھی، جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھی الرجل، اس میں بھی لام نہیں پڑا جا رہا. تو اتنا میرا خیال کافی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی کہ یہاں کے شمسی اور قمری حروف میں کیا فرق ہے اور اس کو پڑھنے میں کیا فرق ہے. آخری چیز کیا ہے جی کہ نوٹ کر لیں کہ اس میں علم جو ہے اس پر الف لام نہیں لگتا عام طور پر. یعنی جو ہمارے نام ہے نا، جیسے آپ فرض کیا میرا نام ہے افتخار، تو اس کو آپ الافتخار نہیں کہیں گے کیونکہ افتخار پہلے ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، احمد وہ پہلے ہی معرفہ ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگائیں گے جی الاحمد یا المحمد نہیں کریں گے. اسی طرح جیسے کسی شہر کا نام ہے کراچی ہے، تو ہم اس کو الکراچی زبردستی نہیں کریں گے یا الجدہ نہیں کریں گے. تو وہ چونکہ آلریڈی معرفہ ہیں تو ان کے ساتھ اس میں علم جو ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگتا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر قاعدے کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ استثنیات ملیں گی، وہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھی جا سکتی ہیں. جیسے اب یہاں پہ ایکسیپشن کیا ہے کہ جیسے الروم ہے، یہ روم یہ جگہ کا نام ہے نا، شہر ہے، تو وہ الروم ہے، اس کو الروم نہیں کہنا، الروم کیونکہ را شمسی ہے. اسی طرح الشمس، ٹھیک ہے، یہ اس میں معرفہ ہے لیکن پھر بھی الف لام لگا ہوا ہے. تو یہ ہو گئی اس میں معرفہ سے متعلق باتیں. اور ہمارا لیسن آج کا پورا ہو گیا. اچھا، جو ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے، آپ نے تھوڑا فیل کیا ہوگا کہ چیزیں ذرا ٹیکنیکل زیادہ ہو رہی ہیں. پہلے لیسن میں بالکل ہی ہم نے صرف الف با تا کی بات کی تھی، پھر ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی، وہ بھی بہت سیدھی سیدھی بات تھی. پھر جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے نا اسم کے متعلق خاص باتیں جو 4 ہیں، اب آپ نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو سمجھ لیا. جب آپ یہ لیسن پڑھیں گے، سنیں گے یا بعد میں اس کو ریوائز کریں گے یا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آسان لگے گا. لیکن اگر آپ اس کو ریٹین نہیں کریں گے، اس کو ریوائز نہیں کریں گے، اس کا متعلق ہوم ورک نہیں کریں گے، تو پھر ایک سٹیج پہ جا کے آپ کو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پچھلی چیزیں بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو شروع سے زور دے رہا ہوں کہ جس لیسن کی بھی ایکسرسائز کرنے کو کہی جائے گی وہ آپ نے ہوم ورک ضرور کر کے بھیجنا مجھے. یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اس کورس سے جڑے رہیں گے اور آخر تک پہنچ پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جو ہماری تعداد پہلے لیسن میں تھی وہ اب اتنی نہیں رہی. تو جو لوگ اس میں صرف کلاس اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ بس کلاس اٹینڈ کریں گے اور ہمیں سب کچھ آ جائے گا، تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. اب ان کو لگا ہوگا جیسے ہم نے یہ اس میں نکرہ اس میں معرفہ وسعت کی بات کی ہے، تو اب یہ چیز خود تھوڑی سی محنت آپ کریں گے تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے آپ کو نکالنا پڑے گا. ہماری کلاس ڈیلی تو ہوتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہفتے میں 2 کلاسز ہیں، بلکہ پیچھے ہماری 2 کلاسز مس ہوگی، میں چونکہ یہاں تھا نہیں تو وہ گیپ مل گیا. لیکن اگر آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑی ریویژن کر لی ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہو گئی ہے. تو اب تمرین شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو لوگ ابھی تک صرف کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو انتباہ ہے، ان کو وارننگ ہے، ان سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ وہ پلیز اب بھی وقت ہے آپ ایکسرسائز کو اپنے ہاتھوں سے کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اس کا پورا فائدہ ہو، سمجھ آئے اور آپ کو اس کے اینڈ تک پھر اس سے جڑے رہیں گے. آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی کیونکہ جو ہم آگے بڑھیں گے آپ کو باتوں کی سمجھ آتی جائے گی. لیکن اگر آپ ہوم ورک نہیں کریں گے تو پھر مجھے ڈر ہے، بلکہ کنفرم ہے تقریباً، کہ آپ کچھ کلاسز کے بعد پھر چھوڑ جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے ساری چیز ریٹین نہیں کر پائیں گے.
تو مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں. آج کا لیسن ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اسی سے متعلق کوشچن ہے کچھ, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہ آپ نے مجھے کر کے اور اس پہ واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے. پہلا سوال ہے, اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں. اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے کون سا قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے. پھر کیا معرف باللام اس میں تنوین آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. چوتھا سوال کیا ہے جی کہ عربی حروف الہجاء میں حروف قمری کی کتنی تعداد ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ابھی ہم نے چند منٹ پہلے اس کو پڑھا ہے. اردو جملے کی صورت میں اس کا مجموعہ کون سا ہے؟ وہی حق کا خوف جب غم ہے جو ہم نے ابھی بات کی نا, اس کا جواب وہی آپ نے لکھ دینا ہے. پھر نمبر 5, معرف باللام اسم کی صورت میں حروف شمسی اور حروف قمری کیسے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ابھی ہم نے اس ٹاپک کو تفصیل سے سمجھا ہے, اور جو لکھا ہوا ہے اس میں سے آپ نے مختصر سا جواب لکھ دینا ہے. اچھا, اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل نکرہ اسما کو معرف باللام کے ذریعے معرفہ اسم بنائیے. یہ آپ کا اصل میں ٹیسٹ ہے. باقی اوپر والے سوال تو آپ نوٹس میں سے دیکھ کے تو جواب لکھ سکتے ہیں, لیکن دیکھ کے بھی جواب لکھ دیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کم از کم. تو یہ والا جو سوال ہے یہ آپ نے اب اس جو چیز آج کے لیسن میں ہم سیکھ رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرنا ہے. یہ بھی بتائیے کہ یہ اسم حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہے یا حرف قمری سے؟ یہ بھی آپ کو تھوڑی سی محنت سے مل جائے گا جواب. اگر حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہے تو تشدید کا استعمال بھی کریں, جیسے ہم نے کہا نا الرجل, تو اب را شمسی ہے تو را کے اوپر تشدید شد کا نشان آ گیا. اسی طرح اس میں جو الفاظ آپ کو ایسے نظر آئیں جو حرف شمسی سے شروع ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر تشدید کا نشان بھی لگائیں. تو آخر میں اس کے نیچے اس کا اردو ترجمہ بھی لکھیں. اب یہ بظاہر لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت مشکل سا سوال ہے, بڑا لمبا کر کے لکھ دیا, لیکن ایکچولی یہ آسان ہے. یہ دیکھیے ایک ایک مثال اس کو حل کر کے بھی دے دی گئی ہے. جیسے پہلا ہے نا لفظ قولن, یہ ہے نا قولن, ایک بات. اب اس کا معرف باللام کیسے بنا؟ القول, الف لام لگا اور لام کے اوپر جو 2 پیچ تھی وہ ایک بن گئی تو القول. اور اس سے کیا پتا کہ یہ قمری ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بات. جو ایک بات تھی نا نکرہ کے طور پر, اب معرفہ ہوئی تو خالی بات کہتے ہیں. اسی طرح کبیرن بڑے کو کہتے ہیں, عملن کام کو کہتے ہیں. تو یہ آپ نے تینوں چیزیں ان کا یعنی یہ یہاں اس کے ساتھ الف لام لگا کے لکھنا ہے. پھر یہ بتانا ہے کہ یہ قمری ہے یا شمسی ہے, اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح عمل. پھر صالحن, یہ دیکھیے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیک, کوئی آدمی ہے, کوئی عورت ہے, کوئی لڑکا ہے, لڑکی, نیک. تو صالحن کوئی نیک ہے, تو اب اس کے ساتھ الف لام لگا تو یہ بن گیا الصالح. یہ القول قمری کی مثال تھی, تو الصالح شمسی کی مثال ہے. دونوں معرف باللام ہو گئے. تو یہ شمسی حرف ہے اور اس کا مطلب ہے نیک. تو لیکن آگے جو مسلم ہونا یہ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اور دیکھتے ہیں کوئی مزید چیز رہ گئی ہے اگر تو. ہاں, یہ مزید اگلے صفحے پہ بھی یہ آپ کی اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز ہے. یہ آپ نے خالی جگہ جو بنی ہوئی نا اس کو فل کرنا ہے, چاہے آپ علیحدہ پیج پہ لکھ کے بھیج دیں, چاہے اسی کو پرنٹ کر لیں اور اس کے اوپر خالی جگہ کے پر کر دیں, تو یہ آپ کا ہو جائے گا. اچھا, آخر میں اور بھی ہے ابھی تھوڑا سا. یہ ایک کوشچن ہے, مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں. یہ والا جو ہے مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں. اس میں معرفہ کے ترجمہ میں کوئی کچھ ایک وغیرہ کے اضافی الفاظ استعمال نہیں ہوتے. یہ اہم بات ہے, آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا نا کہ جب معرفہ ہوگا تو اس کے ساتھ ایک یا کوئی نہیں لگے گا, صرف وہ لفظ کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہو جائے گا. تو اب آپ نے خوبصورت اور بدصورت, خوبصورت کو کہتے ہیں جمیل اور بدصورت کو کہتے ہیں کبھی, تو یہ آپ نے اس کو عربی میں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگلے پیج پہ بھی ہے. یہ بس اینڈ آ گیا جی آج کے لیسن کی ایکسرسائز کا. اچھا یا برا, انسان یا حیوان, اور دودھ اور شہد. یہ بریکٹ کے اندر ان کی عربی لکھی ہوئی ہے. دودھ کو کہتے ہیں لبن اور شہد کو کہتے ہیں عسل. پھر زمین اور آسمان. تو یہ آپ نے ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اور ایک اور اہم ایکسرسائز جو آخری ہے وہ آپ کو قرآن میں سے جو ہے نا مثالیں ڈھونڈنی ہے. کیا؟ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات. ٹھیک ہے, الف لام میم سے آپ نے شروع کرنا ہے نا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ سورہ بقرہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی نا, تو پہلی 20 آیات آپ نے کوئی تھوڑا ٹائم نکال کے پڑھنی ہے, اور پڑھتے پڑھتے غور کرنا ہے کہ اس میں جتنے اسم آ رہے ہیں
اس میں نکرہ کون سا ہے اور اس میں معرفہ کون سا ہے. تو یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے. مثلا مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ اس میں آئے گا ذالکا، ٹھیک ہے، ذالکا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اس میں اشارہ، یہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہم یہاں ٹک کر دیں گے اور یہ جواب حل ہو گیا. اسی طرح آپ نے اس میں اسماء دیکھنے ہیں کہ جو نکرہ ہوگا وہ یہاں ٹک کرتے جانا ہے اور جو معرفہ ہوگا وہ یہاں ٹک کرتے جانا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی پہچان بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کم از کم 20 آیات قرآن کی پڑھ کے ڈھیر سارا ثواب بھی کما لیں گے. تو آج کا لیسن ہمارا اس بات پہ پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.